السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، ذمہ داران مسجد حاضہ، اور آج کے اس دن ماشاءاللہ کثیر تعداد میں دین کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے میرے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ کے سامنے ہے، آخرت ہمارا عنوان ہے، اور اسی کے تعلق سے اس کی فکر اس چیز پر، اس عنوان پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بتانی ہیں۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 180 پر 5 185 سورہ آل عمران۔ اس کا اردو معنی یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں صحیح معنی میں بدلہ روز قیامت میں ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور بے شک تمہیں تمہارا اجر پورا دیا جائے گا قیامت کے روز۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخلہ دے دیا جائے، صحیح معنی میں وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے۔ معزز سامعین، پوری میری تقریر انشاءاللہ اسی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں ہوگی۔ تھوڑا اس مائک کو ذرا آگے کریں، تھوڑا آگے کریں اسے، یا تو اس کو ہٹا دیں، میں آگے ہو جاؤں، اسٹیج کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیجیے، اس کو ہٹا دیجیے، اسٹیج ہی ہٹا دیجیے۔ ہاں بس، جزاک اللہ خیر۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا، اس لیے کہ آواز ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، دور کھڑیں گے، چیخ ماریں گے، آواز خراب ہوگی، دوسرے پروگرام میں نہیں جا پائے، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کتنی آواز چاہیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ کیا تھا۔ میں نے جو آیت پڑھی قرآن مجید کی، سورہ آل عمران کی آیت، 3 باتیں اس آیت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں، کوئی آدمی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اسے اللہ عز و جل نے اسے کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس معنی کی ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ عز و جل نے سورہ انبیاء میں کہا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی لیے ہم نے ہمیشہ کے لیے رکھی۔ کوئی دنیا میں ایسا آج تک نہیں آیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، خالق کا انکار کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج تک دنیا میں موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ کون سی آیت پڑھا میں؟ کیا نمبر ہے آیت؟ جی، چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ادھر ادھر بھٹکنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ، اور سونے تو بالکل نہیں دوں گا۔ آپ یہ ذہن میں لے کر بیٹھیے۔ 40 پر 5 منٹ انشاءاللہ میں ذہن میں لے کر کھڑا ہوا آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے۔
اگر موضوع ختم نہیں ہوا تو اور میکسیمم 15 منٹ وقت اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو آپ کو کتنی دیر بیٹھنا ہے. اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یہ ایک ایک لمحہ میرے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے اور یہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے. میں اسے بڑی چیز سمجھتا تھا. ایسے لگ لگ کر بیٹھنا, گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھنا, یہ ایک گھنٹہ ایسا بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے. کسی کو پیٹ میں درد رہے گا, کسی کے گھٹنے میں درد رہے گا, کسی کو پتہ نہیں رگوں میں درد رہے گا, مگر اس کے باوجود وہ آدمی, اور میں یہ کہتا ہوں آدمی کو نیند آ رہی ہو اور اس کے باوجود وہ اس پہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے, بہت بڑا آدمی ہے. وہ چاہے تو اٹھ کے جا سکتا ہے, کون روکنے والا ہے؟ وہ اس کا جذبہ ایمانی ہے, وہ ایمان کا جذبہ ہے. مجھے بیٹھنا ہے, مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے, مجھے کچھ یہاں سے لے کر انشاءاللہ جانا ہے. میں قدر کرتا ہوں آپ کے جذبات کے علاوہ. پہلی چیز اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے یہ کہا ہے کسی کے لیے پتہ نہیں, اور میں نے اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور آیت پڑھی سورہ انبیاء کی, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے خلد نہیں ہے. خلد ایک جملہ اس مسجد سے لے کر جاؤ. کیا جملہ؟ کیا جملہ؟ زور سے بولو. کیا معنی ہے اردو میں؟ اردو میں اس کا معنی کیا ہے؟ خلد کا معنی کیا ہے اردو میں؟ جی خلد کا اردو میں معنی کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ جنت میں دیا جائے گا. کہاں دیا جائے گا؟ خلد کا معنی ہے ہمیشگی, ہمیشہ 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 تم جنت میں رہو گے. سبحان اللہ. ہمیشہ یہ خلد, یہ پیمانہ, یہ مومنوں کو اللہ عز و جل جنت میں عطا کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اور یہی جملہ اللہ نے موت کے لیے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے دنیا میں کسی کے لیے یہ خلد نہیں دیا گیا ہے. جتنے آئے ہیں سب مرے. آپ کو تعجب ہوگا, میں نمبر نہیں بولتا, آج نمبر بولتا. صحیح بخاری 1330/9 حدیث کا نمبر کیا؟ دوبارہ بعد میں پھر پوچھوں گا. صحیح بخاری حدیث نمبر. ایک بہت بڑے مدنی عالم اور عمر میں بھی بہت بڑے ہیں. ایک بار انہوں نے کہہ دیا یہ حدیث ہی نہیں ہے جی, ابھی جو میں بولنے جا رہا ہوں. ایک بچے سے انہوں نے کہہ دیا یہ حدیث ہی نہیں ہے. وہ بچہ میرے پاس آیا, ان کی مسجد میں وہ نماز پڑھاتا تھا اور میرے مدرسے میں وہ حفظ کرتا تھا. 18 پارے وہ میرے پاس حفظ کیا, ان کی مسجد میں وہ نماز پڑھاتا تھا. جی ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا ہو اور ملک الموت کی آنکھ جھڑ گئی ہو. اس طرح کی حدیث ہی نہیں ہے. میں بخاری سے حدیث نکال رہی ہوں. سبحان اللہ. اور لکھ کر دیا اس بچے کو, جاؤ دے دو مولوی صاحب کو حدیث. جا کر وہ بچہ بہت بڑے شیخ, نام نہیں بولوں گا, جا کر دیے, پڑھے بخاری, دیکھے, بولے شاباش. کیا بولے؟ اچھے عالم کی نشانی ہے, شاباش. میں اس لیے بول رہا ہوں کسی کے پاس سارا علم نہیں ہے. اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا مجھے ساری حدیثیں معلوم ہے, ارے یہ مشہور حدیث نہیں معلوم, بہت بڑے عالم. کیا حدیث ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے, فَلَمَّا جَاءَهُ سَكَّهُ, جب آئے تو ایک مار مارا حضرت موسیٰ نے, اتنا خطرناک مار مارا کہ ان کی آنکھ جھڑ گئی. میں نے ترجمہ بھی نوٹ کر لیا. سکتہ کا معنی آنکھ پھوڑ دی. فرجع الى ربه, ملک الموت واپس چلے گئے اللہ کے پاس. کہا فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت, اے اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا وہ موت نہیں چاہتا ہے. ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت قال ارجع, کہا اللہ نے جاؤ ملک الموت, فقل له ان يدع يده على متن ثور, جا کر حضرت موسیٰ سے کہو اپنا ہاتھ ایک بیل کے اوپر رکھے. اس کے اوپر بقرہ گائے کو کہتے ہیں, اور ثور کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بیل. اپنا ہاتھ اپنے ایک بیل پر رکھے. سبحان اللہ علی ثور فله بما غط يده بكل شعرة سنة, جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال عمر دی جائے. کتنا؟ حدیث نمبر نہیں آ رہا جواب. حدیث نمبر 1330/9. کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری 1330/9. ہاتھ رکھے متن ثور پر, ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال عمر دی جائے گی. قال اے ربی ثم ماذا,
موسیٰ نے کہا اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ اتنے سال عمر گزارنے کے بعد کیا ہے؟ قال ثم الموت، پھر بھی مرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال الآن، اگر بعد میں مرنا ہے تو ابھی لے کر جاؤ۔ ایک ہی نبی کے بارے میں آتا ہے موت کے تعلق سے کہ انہوں نے ملک الموت پر ہاتھ اٹھایا، بعد میں جب اللہ عز و جل نے انہیں کہا تاکہ ابھی میری روح کو لے کر جاؤ۔ ایک حدیث تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، مشہور آیت قرآن مجید کی آپ سنتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کو فنا ہونا ہے، جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ ایک بڑی اچھی سی حدیث ہے، سبحان اللہ، کون کون اس حدیث پہ عمل کرے؟ میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی حدیث ابن ماجہ کی حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حدیث بہت اچھی ہے۔ ایک عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، میں بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک انصاری صحابی آئے، یہ میں آپ یہاں سے لے کر جائیں گے حدیث انشاءاللہ، کون لے کر جائیں گے یہاں سے؟ انشاءاللہ تو بولو میرے بھائی، انشاءاللہ بولو جی۔ ایک انصاری صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال فجاء رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ثم قال، پھر انہوں نے ایک سوال کیا، نبی سے سوال کیا، سوال یہ یا رسول اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال غور سے سنو، ای المؤمنین افضل، سوال کیا ہے؟ پڑھو میرے سے، پڑھو، ای المؤمنین افضل، ایک نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، سارے مومنوں میں سب سے افضل کون؟ سبحان اللہ، کون بننا چاہیں گے؟ کون بننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، جو جواب آنے والا ہے انشاءاللہ، جو میرے نبی نے جواب دیا، آپ میں سے کوئی نہیں بننا چاہے گا؟ افضل مومن نہیں بننا چاہیں گے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ای المؤمنین افضل، کوئی جواب دے سکتا؟ نبی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بولے گا انشاءاللہ؟ بولے، اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا؟ سارے مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ کچھ اگر کہیں سے ذرا لگائیے دماغ، تیر ماریے، لگ جائے انشاءاللہ، بولیے، سب سے سارے مومنین میں، پیغمبروں میں نہیں، سارے مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ بولیے بولیے، اللہ جزائر خیر، بولو جی بارک اللہ۔ نہیں بولتی ہے قوم، بڑی بخیل قوم ہے، جی ہاں، اللہ ان کے رزق میں، عمل میں، علم میں، اولاد میں، صحت میں، دولت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ نہیں یاد آ سب انہوں کو چلے گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، جی ہاں، جو میں دوسروں کو دعا دیتا ہوں نا، ایک فرشتہ وہ دعا مجھے دیتا ہے۔ اگر کبھی یاد رکھو اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی نا، زیادہ حرام کھانے سے کبھی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ابن حزم کہتے ہیں رحمہ اللہ، دوسروں کو دعا دو، فرشتہ وہی جملے تمہیں دے گا، یہ ایک طریقہ ہے دعا قبول کروا لینے کا، سبحان اللہ، یہ ایک طریقہ ہے دعا قبول ہے۔ اللہ اس کے بچے کو اچھا بنا، میرا بچہ اچھا ہو جائے، اللہ اس کی بچی کی شادی کر دے اچھی جگہ پر، میری بچی کی شادی اچھی جگہ پر ہو جائے گی، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو آپ نے جواب دیا وہ نبی کا جواب ہے، سبحان اللہ۔ ای المؤمنین افضل، سب سے بہترین مومن کون ہے؟ اب سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احسنہم اخلاقا، احسنہم اخلاقا، سب سے اچھے اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ سب سے بہترین مومن ہے، اللہ میرے اخلاق اچھے بنائے، اللہ آپ کے اچھے اخلاق بنائے، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ، کیا دعا ہے اچھے اخلاق کے لیے؟ اللہ میرے اچھے اخلاق بنانا، اس کے لیے کیا دعا کرنا، کیسے دعا مانگنا؟ آپ ہی بولتے نصیب بھائی، اچھے اخلاق کی دعا اللہ سے کیسے کرنا ہے؟ اللہم اہدنی، بولو، اللہم اہدنی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اور مجھے اچھے اخلاق نہیں دے سکتا۔ اللہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے نہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے، کون سی دعا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی؟ جانتے ہیں تو کیا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ جاگ تو رہے ہیں لیکن میرے سے بڑے دور ہیں،
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم، کوئی ایک آپ میں سے، کوئی ایک بچہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا. سب چاہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، سارے چاہتے ہیں میرے بچے کے اخلاق اچھے ہیں. اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگو اللہ میرے اخلاق اچھے بنائے. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سی دعا مانگے؟ ایک میں نے بتا دیا، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق. دوسری ایک دعا ہے، آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر وہ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ کون بولے؟ اللہ جزائے خیر دے. کیا نام ہے؟ افتخار صاحب، ماشاءاللہ. یہ درس ہے نہیں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، یہ درس ہے. ذرا زور سے بولو. اس میں ٹو وے رکھیں گے تو اچھا ہے نا، ون وے ٹریفک سے بہتر ہے ٹو وے ٹریفک رکھیں گے تو اچھا ہے نا. آپ بولتے جائیں، میں بولتا جاؤں، کوئی آپ کے ذہن میں، کوئی میرے ذہن میں اللہ بٹھاتا جائے انشاءاللہ تعالی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تو نے میرے خلق کو اچھا بنایا ہے، میرے ناک نقشے کو، میرے چہرے کو، میرے بال کو، میری باڈی کو اللہ تو نے اچھا بنایا ہے. اللہ جیسے تو نے اسے اچھا بنایا، اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. سبحان اللہ. یاد کرو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. سب سے بہترین مومن کون ہے؟ ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا، سب سے بہترین اخلاق کس کے ہیں؟ وہ سب سے بہترین مومن ہے. میرا موضوع فکر آخرت ہے، مگر اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہے. حدیث میں آدھی نہیں پڑھ سکتا نا، حدیث کو پوری ہی پڑھوں گا میں. سبحان اللہ. میرا ایک اور سوال ہے اس میں، اچھے اخلاق بولتے کسے؟ میرے اخلاق اچھے ہیں کیسے مجھے معلوم ہوگا؟ آپ کے اخلاق اچھے ہیں کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ. جس کے اخلاق اچھے ہیں کل قیامت کے روز اللہ کے نبی کے قریب بیٹھے گا. وہ کسے بولتے اچھے اخلاق؟ جی اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں؟ آج بہت سخت ضرورت ہے نوجوانوں. میں نے 10 بار ایک جملہ کہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ میں نے کہا ہوگا. شیخ عبدالعزیز مدنی صاحب نے ایک بچے کا نکاح پڑھایا تھا. نہیں، یوٹیوب آج کل عام ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ مجھے بولتے بھی ہیں، آپ کو ہم یوٹیوب پہ دیکھتے تھے، آج سامنے دیکھ رہے ہیں. کئی لوگ بولتے ہیں، میں نے کئی بار کہا ہے، اچھے اخلاق سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس کی کمی ہے. آج ہمارے پاس اس کی کمی ہے. سنا ہے نہیں آپ نے؟ میں نے خود کہا. سنے نہیں سنے؟ ذرا کم سے کم اس پہ تو ہاتھ اٹھاؤ، گواہی دو. ارے بھائی اٹھاؤ، ایک منٹ کے لیے اٹھاؤ، آدھے منٹ. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد سے ہو چکی ہے. ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. پہلی چیز اخلاق میں کیا ہے؟ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا. ہمارے سے نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے ہاتھ سے، نہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا. اگر آپ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے. دوسرا جملہ شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، شیخ بن باز، 3 بڑے پہاڑ جیسے علماء کہتے ہیں، کف الاذى، بذل الندى، طلاقۃ الوجه. ہو سکے تو گھر میں جا کے لکھ کے رکھو یہ 3 جملوں کو. ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. سبحان اللہ. پہلی چیز. اور دوسری چیز ہے بذل الندى. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ دوسروں کو دیجیے. وہ آدمی اچھے اخلاق والا نہیں ہے جو خود کھا رہا ہے پیٹ بھر کر، اور بازو والا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، چھوٹا بھائی غریب ہے، بھوکا ہے. وہ آدمی اچھے اخلاق والا نہیں ہے. اور تیسری چیز، آپ سب کر سکتے ہیں، اس کے لیے مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور وہ چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ کریں گے، عمل کریں گے. طلاقۃ الوجه. بولو زور سے بولو. کسی سے بھی ملو دنیا میں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر ملو. اللہ اکبر. ہنستے ہوئے ملو. آپ کیسے بھی ہو، مسکراتا ہوا چہرہ رکھ کر ملو. میرے نبی کے بھی اچھے اخلاق ہیں. چلیے حدیث آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا سوال وہ صحابی نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ سب سے زیادہ افضل مومن کون؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ ای المومنین اکیس. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند کون مومن ہے؟ اللہ اکبر. لوگ ہمیں کہتے ہیں اسی زمانے میں اگر یہاں زمین لیتے تو کیا مول ہو جاتا. سبحان اللہ. بے وقوف تھے ہم لوگ، لے نہیں سکے. بولتے نہیں بولتے بھائی، ارے اب تو چہرے ہلاؤ نا جی، تمہاری ہی زبان بول رہا ہوں، تمہارے دل کی بات یہاں کھڑے ہو کر مائک پر بول رہا ہوں.
اس زمانے میں سینکڑوں میں تھا، ہزاروں میں تھا، آج لاکھوں میں ہے۔ یہ بیوقوفی ہم نے کر لی، ہم یہاں خریدے نہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد مرتے دم تک یاد رکھو سب سے زیادہ عقل مند مسلمان کون ہے؟ جی مجھے پتا، ایک ساتھی ملے مجھے، کیا نام، ہیگڑے نگر کے اہل حدیث ساتھی، بولے شاید ایک زمانے میں یہ جو جگہ ہے، میں بیٹھا تھا اس میں، یہ جگہ میں 4000 روپے میں لیا۔ کتنے میں؟ 4000 میں۔ وہاں وہ دکان بنائے ہیں، ایک دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے ہے آج۔ کتنا؟ یہ تو سوتا بھی نہیں کوئی ہے۔ یہ ساری باتیں مطلب کی نا، یہ ساری مطلب کی باتیں ہیں۔ یہ عقل ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مندی ہے۔ میں کسی زمانے میں 4000 میں لیا، آج اس کی قیمت 4 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا عقل مند آدمی ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ یہ پوچھوں گا نہیں میں آپ سے، میں کچھ جواب، کوئی بول رہا تھا، ٹھیک، میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی سامنے سے جواب آ رہا ہے، جی بولو۔ لیکن میں چاہتا ہوں میرے رسول کا جملہ لکھ کے رکھو، ہمارے ذہن میں رہے گا ماشاءاللہ۔ مگر نبی نے جواب کیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے کہا سب سے عقل مند آدمی ہے۔ ہو سکے تو یہ حدیث میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ، پڑھیں گے؟ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس۔ ابھی آپ نے حدیث میرے ساتھ پڑھ لی، اس حدیث کا ترجمہ سنو۔ اکثرهم للموت ذکرا، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا کون عقل مند ہے؟ بولو۔ اگر ہم بیٹھے بیٹھے موت کو یاد کر لیے، جی میرے مرنے کے بعد کئی کو بھی موت کو یاد کر رہے، چھوٹی چھوٹی بولو۔ ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے، ہم موت کو یاد کرنے سے ڈرتے ہیں۔ آپ روزانہ 100 بار بھی موت کو یاد کریں، موت تبھی آئے گی جب لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو تیاری کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل یہی عقل مند ہے، جو دنیا کے لیے تیاری کرتا وہ عقل مند نہیں ہے۔ ساتھ میں ایک اور جملہ میں تمہیں بول کر انشاءاللہ بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ آیت یہ تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کو جو ہے کثرت نے برباد کر دیا یہاں تک کہ وہ قبرستان چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا جملہ کہا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ فلاں میری بلڈنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آدم کے بیٹے کی صرف 3 چیزیں ہیں، باقی سب دوسروں کی ہیں۔ کتنی ہے ہماری؟ زور سے بولو۔ باقی سب دوسروں کی ہے، جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا ہے، یہ میرے نبی کا جملہ، اور جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا ہے، یہ میرے نبی کا جملہ ہے، اور جو ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ ہمارا ہے، باقی سب دوسروں کا ہے میرے بھائی۔ یہ آیت کے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ، اس دنیا میں بقا کسی کے لیے نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ آخرت ہمارا موضوع ہے، آخرت کے بارے میں مجھے کہنا ہے۔ پہلی چیز یہ میں بتا دوں، آخرت کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آخرت کا یہ سفر پہلی سیڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کئی بار میں نے کہا، ایک بار ریکارڈنگ کے لیے مجھے ممبئی بلایا گیا تھا، الحمدللہ 40 پر 1 ایپیسوڈ میں نے اسی آخرت پر ریکارڈ کروایا وہاں پر۔ 40 پر 1 ایپیسوڈ، کہاں سے یہ زندگی شروع ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے علماء کہتے ہیں 4 ادوار ہیں، 4 زندگیاں اللہ کا کرتا ہے۔ کتنی 4 زندگیاں سنے ہیں؟ اس سے پہلے سنے ہیں؟ ماشاءاللہ، نصیب ہوگا تو سب ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ماں کے پیٹ کی ایک زندگی، الحیات فی بطن الام، آدمی زندہ رہتا ہے، وہاں زندہ رہتا ہے، روٹیٹ ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، کھاتا ہے، سانس لیتا ہے، مگر آج بیٹھ کے غور کرو وہ زندگی یاد ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو تھے زندگی یاد ہے وہ؟ اس کے بعد کی یہ زندگی ہے الحیات الدنیاوی، یہ دنیاوی زندگی ہے، اس سے ذرا بڑی ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی سے یہ زندگی ذرا بڑی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک زندگی ملے گی، اسے کہتے ہیں الحیات البرزخی، کیا بولتے ہیں؟ یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہمارے کئی لوگ شاید اس مسجد میں رہنے والے بھی وہ سفر پر جا چکے ہیں۔ اسے ایک جملے میں کہتے ہیں انتقال، کیا بولتے ہیں؟ انتقال کا معنی کیا ہے؟ شفٹنگ۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟
اس زندگی سے وہ زندگی میں منتقل ہو رہے ہیں. بھائی ہم اس گھر میں رہتے تھے, یہ گھر سے وہ گھر میں منتقل ہو گئے. اردو زبان میں اسے منتقل ہونا بولتے ہیں. یہاں سے وہ زندگی, برزخی زندگی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آگے جو جملہ میں بولنے والا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. آگے جو جملہ میں بولنے والا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, آج دوبارہ مجھے یہ موضوع دیا گیا اس لیے میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے. اللہ تعالیٰ وہ علماء کرام جو مدینے میں پڑھاتے ہیں, یہ ایک حدیث ایک سال پڑھاتے ہیں. جو حدیث میں بول رہا ہوں نا, براء ابن عازب کی حدیث, ابو داؤد کی حدیث ہے, یہ ایک حدیث سارا سال پڑھائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ لے کر, جو انصاری صحابی کا جنازہ تھا, آپ قبرستان گئے. وَلَمَّا يُلْحَدْ, قبر کھودی نہیں گئی, ابھی کام باقی ہے, کھودنا ابھی جاری ہے, لحد پوری نہیں کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کاڑی تھی, آپ نے وہ کاڑی سے زمین پر ٹھکرنا شروع کیا, زمین پر لکیریں ڈالی. صحابہ کرام آپ کے اطراف بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر ایک حدیث بیان فرمائی. یہ سفر آخرت کا شروع کہاں سے ہوتا ہے, آپ نے وہ سفر بتایا. آپ نے کہا جب آدمی مر رہا ہوتا ہے, عربی میں جملہ ایسا ہے, اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره, اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره, جب دنیا سے کٹنے کا ٹائم آتا ہے, دنیا ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف جانے کا ٹائم آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا ہے, سنے ہیں میرے بھائی, سنے ہیں میرے بھائی. ارے ہاں تو ہاں بولو نا, نہیں تو نہیں بولو جی, نہیں. اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره, اللہ کے رسول نے کہا فرشتے اترتے ہیں. جہاں تک وہ آدمی دیکھ سکتا ہے, اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا جملہ یہ ہے, کان وجوہہم الشمس, اتنے خوبصورت فرشتے گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو میرا وقت وہ جب آئے گا اللہ مجھے یہ دیکھنا نصیب کرے. میرے دوست چاہنے والے, جب ایسا میں مائک پر بولتا ہوں یوٹیوب میں آ جاتا ہے, اور دیکھو حضرت تمہیں ایسا بولتی جی, اکثر لوگ تو شاید تمہیں میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ایک لمحہ آگے. کان وجوہہم الشمس, سبحان اللہ, چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے, اور کفن جنت سے لے کر آئیں گے, حنوط جنت سے لے کر آئیں گے, خوشبو جنت کی لے کر آئیں گے, سارے بیٹھ جائیں گے. اور جب موت نکالنے کا, جان نکالنے کا ٹائم آتا ہے, تبھی ملک الموت اترے گی. اگر نیک آدمی ہے, یہ سفر آخرت کا شروع ہو رہا ہے. آدمی اگر نیک ہے, اس سے اگر کہا جائے گا یا ایتھا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ جان چھوڑ دے یہ بدن. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے یہ چیز سننے میں نہ ملے, اور ایک چیز بھی بعد میں آنے والی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو یہ سننا نصیب فرمائے. اے پاکیزہ جان یہ بدن چھوڑ دے. اور ایسے اللہ کے نبی نے کہا اتنی آسانی سے جان نکلے گی, سبحان اللہ, گویا کہ ایک بہت بڑے برتن میں یہ خطرہ پانی ڈالا جا رہا ہے, جتنی آسانی سے پانی جاتا ہے بدن اتنی آسانی سے وہ چھوڑ دے. اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ یہ یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. ایک چیز ہے, اللہ وہ کبھی ہمیں سننے میں نہ لائے. اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے ہم سب کو. اللہ آخرت کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, آخرت کے موضوع کو سننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں ایک چیز ہے, اگر آدمی برا ہے اسے کیا کہیں گے معلوم, فرشتے آ کر اللہ ہمیں بچائے اس سے, اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث چھوڑ اس کے بدن کو چھوڑ. اللہ اکبر. یہاں سے شروع ہو گیا سفر میرے بھائی, یہاں سے میرا سفر, یہاں سے سفر شروع ہو گیا. اللہ سے دعا کرو اللہ یہ جو سفر آخرت ہے اللہ آسان بنائے. پہلی چیز یہ ہے, کامیابی اصل یہی ہے میرے بھائی, جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو. اس لیے کہ یہ تیسری زندگی ہے نا, برزخی زندگی, اور آخری زندگی آخرت ہے, اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. اور اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے. ایک جملے میں اگر آپ کے سامنے کہوں, سبحان اللہ, ساری پچھلی کتابوں کا نچوڑ کیا ہے, سمجھے میرے جملے کو. تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں. ساری پچھلی کتابوں کا نچوڑ کیا ہے, بل تؤثرون, زور سے بولو, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا,
ان ھذا، ارے بولو جی، لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تم تو ایسے ہو دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اور یہی چیز پچھلی ساری کتابوں میں ہے. ان ھذا لک، اگر کوئی آپ سے سوال کرے انشاءاللہ آج کے بعد کبھی دنیا میں پچھلی ساری کتابوں کا نچوڑ بولو، کیا سوال کرے گی؟ سوال کیا کرے؟ تمام آسمانی کتابیں جو آئی ہیں نا، اس میں سے ایک بات بتاؤ جو ساری آسمانی کتابوں میں ہے. اب قرآن کی آیت پڑھ کر اسے جواب دے سکتے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی، ساری پچھلی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ نے وہ آخرت کی تیاری کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی آپ کو بتانے کے لیے. پہلی چیز میں نے کہا اصل کامیابی آخرت میں کامیابی ہے. دوسری چیز 6 چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا. وہ 6 چیزوں میں سے ایک چیز آخرت پر بھی ایمان لے کر کے آنا ہے. تیسری چیز اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اصل نیکی یہ ہے آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر اور آخرت پر آپ کا ایمان مضبوط ہو. ایک چوتھی چیز آپ کو بتاتا ہوں، مکے میں کتنے سال قرآن مجید اتارا گیا؟ ماشاءاللہ بولو نذیر بھائی، آپ بہت اچھا میرا ساتھ دے رہے ہیں آج. کتنے سال اتارا گیا؟ ہجرت سے پہلے 13 سال قرآن مجید، اور اس کا مضمون کیا ہے؟ 13 سال قرآن مجید 3 چیزوں کے بارے میں اتارا گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت. یہ 3 چیزوں کو، یہ 3 باتوں کو اللہ نے 13 سال سمجھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ایک تقریر دوبارہ کر دی جائے، حضرت وہاں بھی وہ بولے تھے، حضرت یہاں بھی یہ بولے ہیں، حضرت وہاں بھی وہ بولے ہیں. ہمارا تو ماننا یہ ہے یہ چیز کو اللہ عز و جل نے 13 سال کہا. 13 سال اللہ نے کہا توحید، رسالت اور آخرت. یہ مکی زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں اس کا مضمون ہے. ماشاءاللہ زیادہ تر نوجوان ہیں اور الحمدللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے اسلام میں؟ ایک ہی چیز کو اتنی بار 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 کیوں کہا گیا ہے؟ کچھ تو بولو. میرے حساب سے 15 منٹ میرے باقی ہیں جی. اگر موضوع ختم ہو گیا تو، اگر نہیں ختم ہوا اور 5-10 منٹ لیں گے سامنے. اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی ختم کر سکتے. کیا بولو، کیا کریں گے؟ جی 8:45 نہیں ہوگا جی. بولے کیوں اللہ اتنا؟ میں پوچھ رہا ہوں بار بار. ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ مسجد سے لے کر جاؤ. کیا ضرورت ہے ایک بات کو 13 سال بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کے 13 سال سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 مضمون کو اللہ نے 13 سال بولا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ چلیے اب میں بولتا ہوں، سنیں. ابھی میں بولتا ہوں کیا وجہ ہے. اذا، بولیے میرے ساتھ جو اذا تکرر تقرر. تو یہ الگ معلوم ہوا، کچھ الگ معلوم ہوا. سونے والے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا کیا کہ حضرت تکرر بول لگتے حضرت. اذا بولیے اذا تکرر تقرر. ابھی ترجمہ سنیے. کسی چیز کو اگر تکرار سے بولا جائے، بار بار بولا جائے، بار بار بولا جائے، وہ چیز قرار پاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ایک ہی چیز کو آج میڈیا اسے استعمال کر رہی ہے. ایک بات کو اتنا ریپیٹ کرتی ہے، اتنا ریپیٹ کرتی ہے، یہ نیوز چینل، وہ نیوز چینل، وہ نیوز، اتنا بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. قرآن مجید میں یہی کہا، بار بار اس لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. یہ جملہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. کیا جملہ بولا میں؟ ذرا زور سے. اذا تکرر تقرر. میں ایک چھوٹی چیز بولتا ہوں آپ کو اور جگانے کے لیے. میرا ہی بچہ بچپن میں تیل پی لیا. تیل سمجھتے؟ جلانے والا گھاس کا تیل بولتے کیا اس کو؟ کیا بولتے؟ چمنی کا تیل. پیپسی کے باٹل میں رکھا ہوا تھا، پیپسی سمجھ کے پی لیا. میں اسے اٹھا کر بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر دیکھا، میں بولا بچہ کروسین پی لیا. میں کیا بولوں؟ ذرا زور سے بولو. کروسین. ایسے ہی بولا میں.
کروسین پی لیا ہے، بالکل ڈاکٹر پرواہ نہیں کر رہا. میں بار بار بول رہا ہوں بچہ کروسین پی لیا ہے، پینے کی ہی چیز ہے. ڈاکٹر نے کہا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں کہا تیل جلانے والا تیل. کیروسین. کیا بولا؟ ارے بابا اگر میں کیروسین کو کروسین بولا تو آپ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہو. تمہاری انگریزی اچھی نہیں ہے شیخ، آپ کروسین اور کیروسین میں فرق نہیں کرتے ہیں. آپ کتنے الفاظ ہیں قرآن کے، آپ اس کی دھچیاں اڑا دیتے ہو، زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیتے ہو، اور تمہیں ذرا فکر بھی نہیں ہے اس کی. نہیں ہے فکر، ذرا سی فکر نہیں ہے. کتنے الحمدللہ رب العالمین جو پہلا جملہ ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. ہزاروں نے بلکہ لاکھوں مسلمان اس کا معنی غلط پڑھتے ہیں. الحمدللہ اس کا معنی ہی بدل گیا. اس کا معنی ہی آپ پڑھو، قل هو اللہ احد ہے نہیں سب کو معلوم. کیا معنی ہے اس کا؟ ذرا بولو جی کیا معنی ہے اس کا؟ قل کا معنی کیا ہے؟ قل کا معنی کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. مگر ایک بڑی تعداد کیا پڑھتی ہے؟ کل. کیا پڑھتی ہے؟ کل کا معنی کھا لیجئے. کل کا معنی کیا؟ کھا لیجئے. کتنے الفاظ، میرا موضوع نہیں ہے لیکن یہ چیز اہم ہے میرے بھائی. تکرر اور تقرر ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا تو معنی بدل جائے گا. سبحان اللہ. یہ چوتھی چیز ہے آخرت کے تعلق سے. پانچویں چیز سبحان اللہ، ایک رجل مومن گزرا ہے، فرعون کے خاندان کا تھا. فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے ایک تقریر کی. اللہ کو وہ تقریر پسند آئی. اللہ نے قرآن میں وہ تقریر سورہ مومن کے نام سے یا سورہ غافر کے نام سے اللہ نے اس میں اس کی تقریر رکھی ہے. اس کی تقریر کا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں. کس کی تقریر ہے؟ رجل مومن فرعون کے خاندان والے کی تقریر ہے. یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، فرعون سے کہہ رہا ہے اور فرعون کے خاندان والوں سے کہہ رہا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرة هي دار القرار. اے میرے قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے اور دار القرار ہمیشہ کی زندگی، اصل زندگی ایک آدمی کے لیے وہ جنت کی زندگی ہے. سبحان اللہ، آخرت کی زندگی ہے. یہ رجل مومن کی تقریر کا خلاصہ ہے میرے بھائی. یہ کچھ چیزیں تھی آخرت کی اہمیت اور آخرت کی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی. 2 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولوں گا اور مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سنیں گے انشاءاللہ. پہلی حدیث ہے مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ کی. مختصر وقت ہے، غور سے ایک بات سن لیجئے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس پر عمل کریں گے. میں کرتا ہوں عمل اس پر انشاءاللہ. کون عمل کرے گا اس میں سے؟ انشاءاللہ بولو، ہاتھ مت چھوڑو. انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ آسان ہے عمل. اللہ کے رسول نے کہا دنیا اور آخرت، اس کا دونوں کا مقابلہ کیسا ہے؟ الدنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم. تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے. کس میں؟ انگلی کس میں ڈالا؟ مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم. ایک آدمی تم میں سے انگلی سمندر میں ڈالا، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، وہ دیکھے سمندر کے باہر جب انگلی نکالتا ہے کتنا پانی آیا انگلی میں، کتنا پانی آیا ہے. وہ دنیا ہے، جو انگلی میں پانی آیا ہے وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ جاتے نہیں گھمانے کے لیے بچوں کو سمندر بیچوں کے پاس جاتے نہیں، کبھی انگلی ڈال کر نبی کی اس حدیث کو یاد کرو کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ انگلی میں جتنا پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور باقی جو سمندر ہے یہ آخرت ہے. عقل مند وہ آدمی ہے جو یہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کو سمندر کے لیے قربان کرے، نہ کہ وہ آدمی جو سمندر کو انگلی کے پانی کے لیے قربان کرے. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے سمجھ میں آئی نبی کی مثال، اللہ کے رسول کی مثال. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے بھی آج؟ حدیث ہے، نبی کہہ رہے ہیں بھائی. اس سے پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں the 10 successful men in the world، کیا جملہ آتا ہے؟ the 10 successful men in the world، دنیا میں 10 سب سے بڑے مالدار آدمی، سب سے کامیاب سکسیسفل آدمی نام لیے جاتے ہیں. 1 2 3 4، تیسرا آدمی انڈیا میں ہے. نہیں، پرسوں شادی بھی کیا ہو، شادی کم دکھاوا زیادہ کیا. اللہ تعالیٰ مالداروں کو، خاص کر مسلمانوں میں جو مالدار ہیں نا، جو حضرات، اللہ انہیں شادی میں بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاف کیجئے گا، ہمارے قول و عمل میں بڑا تضاد ہے.
ہمارے بیان میں اور عمل میں بڑا تضاد ہے، بہت دوریاں ہیں۔ نماز میں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم رمضان میں حدیث پہ عمل کرتے ہیں، شادیوں کے مسئلے میں اچھے سے اچھے حدیث کو ماننے والے بھی حدیث کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ہے نہیں ہے؟ کچھ تو بولو، ہے میرے بھائی، یہ ہے۔ اللہ، میں ہمیشہ نکاح پڑھاتا ہوں، کبھی کبھی مجھے تو لگتا ہے نکاح والے مولوی صاحب سے کہیں میں مشہور نہ ہو جاؤں۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے مجھے کبھی کبھی، اور اللہ کا شکر ہے ایک بار ایسا بھی ہوا، ایک ہمارے دوسرے مسلک کی مسجد میں نکاح پڑھا رہا تھا، سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، بہت متاثر ہو گئے، بہت روئے نکاح میں۔ وہ نکاح ہونے کے بعد میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور بڑی عمر کے آدمی، بہت بڑی عمر کے، بیٹا یہی جملہ، بیٹا میری مسجد کو آباد کرو، یہ جملہ کہا انہوں نے، بیٹا میری مسجد کو آباد کرو۔ اور مسجد کہاں ہے؟ جے نگر 3rd بلاک میں ہے۔ کہاں؟ جے نگر 3rd بلاک میں۔ میں نے کہا میں اہل حدیث، آپ حنفی، آپ نیچے خطبہ دیتے ہیں، میں اوپر خطبہ دیتا ہوں۔ یہ نکاح کی ایک حدیث اتنی اثر انداز ہوئی، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، 4 مہینے میرے پیچھے پڑے رہے۔ ابھی جو بولے ویسا، نیچے خطبہ نہیں اوپر دیں گے، اوپر خطبہ، اذان 2 نہیں ایک دیں گے، ایک ہی۔ آپ جیسے جیسے بولیں گے ہماری مسجد میں ہم تبدیلی کر دیں گے۔ اللہ گواہ ہے، عبدالعظیم صاحب، عبدالحسین صاحب، طارق مدنی صاحب، عبدالوکیل صاحب، بہت سارے علماء، ہم سب مل کر 2 سال اس مسجد میں جمعہ کا خطبہ دی۔ کتنے سال؟ کبھی کبھی حدیثیں ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتی، کسی ایک پر ایک حدیث اتنی اثر انداز ہو جاتی ہے کہ وہ ممبر چھوڑ کے دے دیتا ہے ہمیں، آپ یہ ممبر کو سنبھالیے۔ سبحان اللہ۔ آگے یہ حدیث میں بولنے جا رہا ہوں، غور سے سنو، غور سے سنو۔ آخرت کیا ہے؟ شاید وقت ہو گیا ہے، کب تک بول سکتے ہیں؟ اذان کب ہے؟ روزانہ کب ہے؟ 8 بجے اذان ہے، 8:15 بجے جماعت ہے، صحیح ہے نذیر بھائی؟ ہاں، وہ تو ایک 10 منٹ کریں گے، چلیں گے آگے عشاء کیسے بھائی؟ 5-10 منٹ، ٹھیک ہے؟ کچھ آواز نہیں آ رہی، 20 منٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 5-10-20 منٹ۔ آپ کی دلچسپی دیکھوں گا میں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں 8:30 کے قریب جانے کی۔ اگر فائدہ ہوا، صرف بولنا نہیں، اگر مجھے فائدہ ہو پہلے بولنے والے کو، اور آپ کو فائدہ ہو تو آگے بڑھوں گا میں انشاءاللہ، ورنہ نہیں۔ حدیث سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بانعام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ۔ ساری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری دنیا میں سب سے مالدار، سب سے عیش والا، سب سے بہترین جس نے زندگی گزاری، ہم تو آج دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، ساری دنیا کے سب سے زیادہ عیش میں رہنے والے آدمی کو لایا جائے اور اسے ایک مرتبہ صرف، حدیث کا جملہ، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سِبْغَةً، ایک بار ڈبا کے اٹھایا جائے گا آگ میں، صرف ایک بار، صرف ایک مرتبہ آگ میں ڈبا کر اٹھایا جائے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ، پھر اس سے پوچھا جائے گا، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، کبھی آرام ملا کیا؟ کیا پوچھیں گے اس سے فرشتے؟ جی چلے تو سامنے 100 گاڑیاں، پیچھے 100 گاڑیاں، اوپر ہیلی کاپٹر، جی پتہ نہیں نل سننے کا، کموڈ سننے کا، بیڈ سننے کا، کار کی ڈکی سننے کی، ڈائننگ سننے کا، ایسا جینے والے لوگوں کو اللہ عز و جل اٹھا کر ایک مرتبہ جہنم کے آگ میں ایک ہی بار ڈبکی لگا کر اٹھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا، کوئی دیکھا کیا؟ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی میں اس ایک پہلو تو یہ ہے، اس کا جواب میں بول دیتا ہوں، هل مر بک نعیم قط، کبھی تیری زندگی میں کوئی آرام تجھے ملا ہے؟ اس کا جواب فیقول لا واللہ یا ربی، فیقول لا واللہ یا ربی، اللہ کی قسم کبھی مجھے آرام نہیں ملا۔ یہ ساری دنیا کی زندگی کی نعمتیں، یہ ساری دنیا کی عیش و آرام، یہ ایک مرتبہ ڈبانے سے آدمی بھول جائے گا۔ اس کے مقابلے میں مسلم کی حدیث تمہارے حوالے کرتا ہوں، خوش ہو جائیں گے آپ۔ میں بھی پہلی بار سنا، بڑا خوش ہوا، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آخری جنتی کو کتنی جنت ملے؟ آخری جنتی کو کتنی جنت ملے گی؟ ہمارے استاد بڑا اچھا بولتے، ابھی ماشاءاللہ کتنے پارے حفظ کیا؟ 20 پارے حفظ کے۔ ہمارے استاد بولتے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، 160 مالوں والی نا، 160 فلور والی۔ لوگ دیکھنے کے لیے دبئی میں گئے تو اسے دیکھنا اچھا، تو دبئی کو گئے جیسا نہیں، ایسا ہے۔ سبحان اللہ میرے بچے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ عز و جل جنت میں ایک آیت کے بدلے ایک ایک فلور دے گا،
اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. حافظ قرآن کو جنت میں ملنے والی جو بلڈنگ ہے وہ 6000 سے زیادہ فلور کی ہوگی. دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ 160 فلور کی ہے. وہ کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی؟ الحمدللہ. سمجھ گئے بیٹا؟ سمجھ گئے؟ معمولی کام نہیں کر رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. اور آپ کے والدین بھی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا آخری جنتی کو کتنی جنت ملے؟ جی بولیں. پہلے یہ تو ہم کہہ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا, ابھی شیخ نے بھی اس کا تذکرہ کیا, جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. جب بھی میں یہ بولتا ہوں اس وقت لوگ پرواہ نہیں کرتے, آرام سے بیٹھے رہتے. ایک دروازہ اتنا بڑا ہے, 100 سال اگر ایک گھوڑا بھاگے گا نا دروازہ ختم نہیں ہوگا. ابھی بھی آرام سے بیٹھے. ایک آدمی کیرلا سے نکلا نہیں چل کر, 1 سال میں چل کر وہ مکہ چلا گیا. 1 سال میں ایک آدمی چل کر مکہ جا سکتا ہے. 100 سال گھوڑا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا؟ کتنا بھاگے گا بھائی؟ ساری دنیا ختم ہو جائے گی. جنت کا ایک دروازہ پوری دنیا سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب یہ حدیث میرے نبی نے کہی, ابو بکر صدیق نے سوال کیا, اللہ کے نبی کوئی ہے کیا 8 بھی دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے؟ سبحان اللہ. نبی نے کہا مجھے امید ہے ابو بکر تم رہو گے مردوں میں. مجھے امید ہے ابو بکر تم رہو گے مردوں میں. میری بہنیں بھی سننے کے لیے شاید بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. تمہارے حوالے تحفے کے طور پر ایک حدیث کرتا ہوں. ایک حدیث بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں, وہ ٹکڑا بول کر انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, میری بچیاں جو میری بچی کی عمر کی ہیں وہ میری بچیاں ہیں, جو میری بہن کی عمر کی ہیں وہ میری بہنیں ہیں, جو میری ماں کی عمر کی ہیں وہ میری ماں کی طرح ہیں, اور ہر بہن اسلامی بہن میری بہن ہے. میں آپ کو ایک تحفے میں حدیث دیتا ہوں. میرے نبی نے کہا مردوں میں ابو بکر جا سکتے ہیں, عورتوں میں 8 دروازے کس کے لیے؟ یہی تو آخرت ہے. 8 دروازے کس کے لیے عورتوں میں کھولے جائیں گے؟ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ہر عورت کے لیے, اللہ اکبر, ہر مسلمان بچی کے لیے, ہر مسلمان عورت کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. یہی تو اصل کامیابی ہے. دنیا تو ویسے بھی کٹ رہی ہے, ایسے بھی کٹ رہی ہے. اب نبی کا جملہ سنو, 4 کام کر لے. صرف کتنے کام؟ صرف 4 کام. اگر کوئی یہاں باپ بیٹھا ہے اپنی بچی کو یہ 4 کام سکھائے, انشاءاللہ سکھائے. ڈاکٹر بنائے مگر ساتھ میں یہ سکھائے, انجینئر بنائے ساتھ میں یہ سکھائے, ٹیچر بنائے ساتھ میں یہ سکھائے. کیا ہے 4 کام سکھائیں گے انشاءاللہ. صلت خمسہ 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑے عورت, کبھی نہ چھوڑے. پہلی چیز, اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو جو بنانا ہے بناؤ, بچیوں کو نمازی بناؤ انشاءاللہ. اور میرا دعویٰ ہے, جی بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, گھر کی عورت نمازی گھر نمازی. یہ میرا دعویٰ ہے. گھر کی عورت نمازی گھر نمازی, گھر کی عورت تہجد گزار گھر تہجد گزار. اگر عورت رات میں اٹھ جائے 3:30 بجے, سارے فین آف کر دے, سارے گھر کے لائٹ آن کر دے, اور خود وضو بنا کر ذرا زور سے نماز پڑھتی ہوئی کھڑی ہو جائے, مجال کے بچے نہ پڑھے, مجال کے اس کی بیٹی اٹھ کر اس کے بازو میں کھڑے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ, میں 3 سال کا, اس عمر سے میری ماں مجھے اٹھا کر اپنے بازو کھڑا کر نماز پڑھاتی ہے. مرتے دم تک وہ تہجد کی عادت میرے ساتھ رہی. سبحان اللہ. کیا کرے؟ پہلی چیز, حدیث مکمل کروں یا عنوان مکمل کروں؟ لکم الخیار, یا السلام علیکم بول کر بیٹھ جاؤں. حدیث مکمل کروں یا میرا عنوان مکمل کروں؟ بولو بھائی, کیا بھی تمہیں بڑے لالچی. حدیث اور وہ جزاک اللہ خیر, میرے دوست ہیں اس لیے بول رہا ہوں. الحمدللہ حدیث پورے مکمل کر دیتا ہوں. صامت شہرہ, دوسری چیز, 1 مہینے کے روزے رکھی. ماشاءاللہ میں کچھ نہیں کہوں گا, عورتوں میں اس کا جذبہ بہت زیادہ ہے. ابھی ایک بھائی نے بھی سوال کیا مجھ سے. الحمدللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ بہن کے اندر وہ جذبہ باقی رکھے. الحمدللہ دعا کیجیے گا ضرور, ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک ساتھی مجھے مل کر گئے اور انہوں نے بتایا کہ 2 بچے حادثے میں شکار ہو گئے. 11 سال کا بچہ 11 سال کے بعد پیدا ہوا. کیسا ہے دیکھو, 11 سال بچے نہیں,
11 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، 11 سال کا، اور پتنگ اڑاتے اڑاتے اس کی پتنگ جا کر اٹک گئی اوپر کھمبے میں. اسے نکالنے کے چکر میں بچہ جل گیا، کل اس کا انتقال ہو گیا. جی اس کا سگا دوست ہے ان کا بیٹا، اس کے ذہن پہ ایسا اثر پڑا ہے، وہ بچے کو لے کے باہر نکلے ہیں تاکہ ذہن سے وہ اثر نکل جائے. میں نماز پڑھ کے بیٹھا، وہ مجھے مل کر گئے، وہ مجھے مل کر گئے، میرے بچے کے ذہن پہ وہ اثر بیٹھ گیا. روزانہ کھیلنے والے بچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. اس موقع پر دعا کیجئے اللہ وہ ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کو نعم بدل اولاد عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجئے. سبحان اللہ. 1 مہینے کے روزے رکھے. 2 باتیں ہو گئی 4 میں. تیسری بات عطا الزوجہ. اگر بچی چاہتے ہیں میرے بھائیوں، سب سے میری گزارش ہے، اگر چاہتے ہیں کہ بچی جنت کے 8 دروازے میں جائے، ہمیشہ اپنے شوہر کی بات مانیں. کبھی شوہر کا دل نہ دکھائیں، کبھی شوہر اس کی وجہ سے روتے ہوئے نہ بیٹھے. ہمیشہ شوہر روزانہ 1 روٹی کھائیں مگر شوہر جہاں کھڑا ہوتا وہاں کھڑی ہو جائے. کبھی شوہر کو جواب نہ دیں اگر جنت کے دروازوں میں داخلہ چاہتی ہیں. کتنی باتیں ہوں، کتنی باتیں ہوں. آخری بات، آج اس کی سخت ضرورت ہے. حفظت فرجہا. اپنی عزت، اپنے دین اور اپنے مذہب کی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کر لے. چہرے پہ نقاب اوڑھ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ رجسٹرار آفس میں 1 مہینے تک فوٹو لگائی جاتی ہے. 1 مہینے تک باپ ترستا رہتا ہے، نہیں ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، تم نہیں شادی کر سکتی اس کے ساتھ. باپ کے منہ پہ تماچا مار کے بچی نکل جاتی ہے. میں نے محبت کی ہے، محبت میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، محبت میں دین نہیں دیکھا جاتا، نکل جاتی ہیں. ایسی ساری بچیاں اس سے باہر نکل گئی. نبی نے کہا جو اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے دین کی حفاظت کر لے. اب جملہ نبی کا سنو آگے کیا ہے. قیل لہا. اس عورت سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے، میرے ساتھ یہ جملہ پڑھو، اللہ میری بچی کو ایسا بنا ہے. میرے ساتھ کوئی آمین نہیں بول رہا ہے. بڑی بخیل قوم ہے چترا درگا کی، بڑی بخیل قوم ہے. اللہ آپ کی بچیوں کو ایسا بنا ہے. یہ چاروں چیزیں اللہ میری اور آپ کی بچیوں میں اللہ داخل فرمائے. ایسی بچیوں سے سبحان اللہ قیامت کے روز کہا جائے گا. آخرت ہے نا، فکر آخرت. قیامت میں کہا یہ فکر کرو، باپ بچی کے بارے میں فکر کرو. انشاءاللہ کیا کہا جائے گا. ادخلی، اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو اندر داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری حالت کیا ہے، 5-10 منٹ رہ گئے ہیں. یہ بول کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں. آپ نے کئی بار سنا ہوگا. 5 منٹ انشاءاللہ تعالی یقین مانیے اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں انشاءاللہ. آپ نے کہا آپ کے بال یہاں کے سفید ہو گئے تھے، کن پٹی کے جو بال ہیں میرے نبی کے سفید ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی شفت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو جو جواب دیا، شیبتنی ہود واخواتها، شیبتنی عما یتساءلون واخواتها. سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، عما یتساءلون نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے نبی اتنی فکر کرتے تھے آخرت کی. آپ غور کر کے دیکھیں سبحان اللہ کہ اتنی فکر کرتے آپ کے بال سفید ہو گئے. آپ کو تعجب ہوتا ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دماغ ادھر ادھر چلتا رہتا ہے. نہیں ہاں یا نہیں؟ اگر نہیں تو بولو نہیں، میرا دماغ زندگی میں کام ہی نہیں گیا. اگر امام صاحب خاص کر عصر اور ظہر میں 4-5 میں اگر خلط ملط ہو جائے تو 75% جماعت کو پتا بھی نہیں چلے گا 4 پڑھے ہیں 3 پڑھے ہیں یا 5 پڑھے ہیں. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں. کسی عالم نے صحیح کہا تھا سبحان اللہ، ہمیں لاکت میں لاک کر دیا گیا ہے. جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے لاک کھول دیا جاتا ہے. کبھی کبھی میں 9 سال ایک ہی جگہ امامت کیا، میں جب سلام پھیرتا تھا دوسرا سلام ادھر گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آتی. میں دیکھتا میں کب سلام پھیر لیا، یہ کب مسجد سے چلا گیا، کب یہ گاڑی اسٹارٹ کر دیا. نہ بیٹھتا ہے نہ فکر. ہماری تو حالت یہ ہے. اللہ کے رسول کیسی نماز پڑھتے تھے. عزیز ان کا عزیز المرجل، فکر آخرت ہے نا. عزیز ان کا عزیز المرجل. کبھی ہانڈی میں کھانا پکتا ہوا دیکھیں، ہانڈی میں کھانا پکتا ہوا دیکھیں، ایک آواز آتی ہے کھٹ کھٹ کھانا پکنے کی. میرے نبی کے سینے میں نماز پڑھتے وقت رونے کی ویسی آواز آتی تھی. آپ اس قدر رویا کرتے تھے
کرتے، اس قدر یاد کیا کرتے. ایک بار ایسا بھی آیا، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کرے یہ حدیث میرے اور آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے. ایک آیت میرے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد شروع کیا، فجر کی نماز تک وہ ایک آیت آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھتے رہے، رکوع میں بھی آیت پڑھتے رہے، سجدے میں بھی وہ آیت پڑھتے رہے، آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے. سبحان اللہ. کیا قرآن کی آیت رکوع میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا قرآن کی آیت سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ ارے بولو. ہو گیا ہے ٹائم جو میں شروع کیا، 1 گھنٹہ ہو گیا برابر. جی بند کریں گے انشاءاللہ، ختم کریں جی. عنوان تو نہیں ختم ہوگا، عنوان نہیں کر، بڑی بات نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے. اس موضوع پر کسی زمانے میں 14 جمعہ کے خطبے دیا ہوں کسی زمانے میں، اور ہر خطبہ اہم رہا ہے وہ، اس لیے کہ وہ آخرت سے متعلق ہے. خبر کے اندر 7 لوگ ایسے ہیں ان کو سوال بھی نہیں، جواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں. سبحان اللہ. ایسے 7 قسم کے لوگ قبر میں ایسے ہیں، انہیں نہ سوال نہ جواب نہ عذاب. میں بولتا ہوں یہ VIP لوگ ہیں. کون؟ یہ اصل VIP ہے. اس پر ایک جمعہ کا خطبہ دیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جنہیں قبر میں سوال نہیں؟ سبحان اللہ. بڑا موضوع، بہت بڑا موضوع ہے. کم سے کم یہ بات ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی جو بات میں کیا بول رہا تھا میں، ہاں اللہ جزائے خیر دے. ایسا لگتا ہے سارا ماشاءاللہ نظیر میں لے کے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے. ماشاءاللہ جی اللہ جزائے خیر دے. ذمہ داروں کو، میں کام نہیں کر رہا ہے، ذمہ داروں کو دیکھ رہا ہوں میں. اللہ اکبر. پریشان، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں ادھر چل رہے ہیں. ایسے بھی یہ پروگرام کامیاب ہو جائے. اللہ اکبر. ان کی تڑپ، ان کے چہرے کو میرے پاس آ کر بیٹھ کر بول رہے ہیں ہمارے بھائی شیخ تھوڑی دیر کیسے بھی مائک کھڑی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے وہ بھائیوں کو جنہوں نے بھاگ کر، دوڑ کر، محنت کر کر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے. ایک آیت میرے نبی نے ساری رات پڑھی، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، ساری رات روتے رہے. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آیت جانتے ہیں؟ 118. آیت کا نمبر کیا؟ پارہ نمبر 7، سورہ مائدہ. ہاں کسی آیت کو، شیخ البانی کہتے ہیں کسی آیت کو دعا سمجھ کر سجدے میں پڑھا جا سکتا ہے. کسی آیت کو دعا سمجھ کر رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ دلیل ہے، صحیح حدیث ہے. ایک ہی آیت اپنے رکوع میں، سجدے میں کھڑے ہو کر پڑھا آپ نے. آیت کون سی جانتے ہیں؟ کون سی آیت؟ جی آیت جانتے ہیں؟ کبھی کبھی مکے کے امام ہچکیاں لے لیتے اس آیت پر، کبھی کبھی سمجھ کے پڑھتے نا تو رو لیتے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے کون تجھے روک سکتا ہے؟ ان تعذبهم، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، کوئی تجھے روکنے والا نہیں. وإن تغفر لهم، اگر تو معاف کرنا چاہے تو تو معاف بھی کر سکتا ہے. انک انت العزیز، تو زبردست ہے، تو حکمتوں والا ہے. آیت پڑھ رہے تھے اور امت کو یاد کر رہے تھے. کس کو؟ آپ کو اور مجھے یاد کر رہے تھے. آیت پڑھ رہے تھے آپ کو اور مجھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اٹھاؤ ابن کثیر یہ آیت پڑھو، اس کی شرح پڑھو. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ محمد کے پاس، کیوں رو رہے ہیں پوچھو. حالانکہ اللہ جانتا ہے. جبرائیل آئے، غور سے سننا جی، اللہ کے لیے غور سے سننا. پوچھو کیوں رو رہے ہیں، ساری رات کیوں روتے رہے آپ؟ اللہ کے نبی کی زبان پر ایک جملہ نکلا، امتی. کیا جملہ؟ ذرا بولو جی. فاطمہ نہیں نکلا رضی اللہ عنہ، حسن حسین نہیں نکلا، یہ بھی امت میں ہے. امتی تمہارا میرا نام. اللہ قیامت کے روز میری امت کا کیا ہوگا؟ فکر کیسی ہے؟ کس کی فکر؟ تمہاری اور میری فکر. میرے نبی کو نماز میں ہے، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل گئے، کہا امتی امت کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ کہو محمد سے. ابھی میں حدیث پڑھتا ہوں، بار بار بولا ہوں اس لیے یاد ہے حدیث. سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری امت کے بارے میں ہم تم کو راضی رکھیں گے، تمہیں رسوا نہیں کریں گے. آپ نے رو کر یہ آیت مانگ لی ہے میرے نبی کی نماز سے. کبھی سینے میں جو ہے ہانڈی کی آواز، کبھی ایک آیت ساری رات پڑھ رہے ہیں، یہ فکر ہے میرے نبی کی. کبھی قرآن پڑھتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں. ابوبکر صدیق کے بارے میں شیخ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے بلال گئے، ایسی کمرہ ہوتا اسی طرف
یعنی آپ امام ایسا کھڑتے نا، امام کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ. بلال گئے، کہا سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی، آئیے نماز پڑھائیے. دونوں ہاتھ آپ زمین پہ رکھے، اپنے باڈی کو اٹھانے کی کوشش کی، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا، پہلا سوال لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اللہ کے نبی، آپ کا انتظار چل رہا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھے، اپنی باڈی کو اٹھانے کی کوشش کی، پھر بے ہوش ہوئے. پھر جب ہوش آیا کہ لوگ نماز پڑھ لیے، کہا نہیں اللہ کے نبی، آپ کا انتظار چل رہا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ کوشش کی، جب لگا کہ اپنے آپ کو اٹھا نہیں پا رہے، کہا مر ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ آج میری جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ نہیں پڑھا پائیں گے. کیوں؟ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، غلب علیہ البکا، رونے کی وجہ سے پیچھے والوں کو آواز آئے گی ہی نہیں. اللہ کے نبی آپ عمر سے کہہ دیجئے، بہت روتے تھے ابو بکر، بہت روتے تھے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میں ان کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں ایک جملہ بول کر ہماری حالت کیا ہونا ہے وہ بول کر بات ختم کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. 8:30 تو ہو ہی چکے. کیا بولتے بھائی؟ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے نوٹ کیا ہے اس لیے آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک شخص ابو عمر فیروز پہلی صف میں کھڑا ہوا اور برنس سے چاقو لے کر آگے بڑھا، پیٹ میں مارا. 2-3 مرتبہ پیٹ کو ایسے گھمایا، ساری آنتیں باہر پڑ گئی حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد جو سامنے آتے گئے سب کو مارتا ہوا باہر نکلا، خود اپنے آپ کو مار کے مارتا. حضرت عمر وہ حال میں زندہ رہے 3 دنوں تک تقریباً. اس وقت کا ایک قول ہے، یقول فی وصیتہ، حضرت عمر نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیٹ میں دودھ پیتے ہیں، یہاں سے نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، خون جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس حال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو نیند، پوری رات نیند نہیں آئی. اس رات میں جب مارا گیا، صبح کی نماز کے وقت میں ذرا آنکھ لگی، کسی نے آ کر کہا فجر کی اذان ہو چکی ہے. وہ حال میں بھی حضرت عمر کہہ رہے اس حال میں بھی نماز وقت پر پڑھنی ہے، تبھی بھی سبحان اللہ تیمم کر کے نماز اس وقت پہ پڑھے. ہماری کیا حالت ہے نماز میں؟ ہماری کیا حالت ہے نماز میں؟ پیٹ سے خون جا رہا ہے، منہ میں دودھ ڈالا جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، تب بھی کہہ رہے یہ حال میں بھی نماز ٹائم پر پڑھنی ہے. کہتے پھر وصیتی لما تعین، وصیت لکھا ہے، اپنے بیٹے کو بلایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ آؤ. ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. انظروا، دیکھو کبھی بھی میرا انتقال ہو سکتا ہے، جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے، انظر فی اموالی التی عندی، میرا مال کتنا ہے دیکھو، اور میرا قرض کتنا ہے دیکھو. اگر میرا مال میرا قرض برابر ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ میرے خاندان والوں سے پوچھو، ان کا خاندان عدی ہے، بنو عدی، ان سے پوچھو، اگر وہ برابر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو قریش سے پوچھو، اگر برابر ہو گیا پہلے میرا قرض ادا کر دو. فصل قبیلتنا ابن عدی. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت عمر کا ایک جملہ بڑا اچھا جملہ ہے، میں چاہتا ہوں، بہت بڑے آدمی حضرت عمر، بہت بڑے آدمی. اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد نبی ہوتے تو یہ ہوتے، کاش یہ جملہ لکھ کے رکھو جا کر انشاءاللہ. مرتے وقت حضرت عمر نے کہا یہ وَدِدْتُ عَنِّي، میں ایسا دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں، کفافاً لا علی ولا علی، نہ میرے اوپر کسی کا قرض رہے، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے اتنا بس ہے. سبحان اللہ. میں کسی کا قرض لے کر دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. بہت بہت اچھے لوگ، اللہ ہمیں انہیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری مثالیں ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ قرآن کی صرف 2 آیتیں کہوں گا، اپنی بات کو ختم کر لوں گا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب ہے وقت، اللہ کہتا ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. ایسی غفلت ہے، ہماری نماز میں سستی ہے. سبحان اللہ. ہماری نماز میں سستی ہے، ہماری قرآن کی تلاوت میں سستی ہے. اللہ یہ نماز میں سستی دور فرمائے، اللہ یہ غفلت ہم سے دور فرمائے. اللہ آخرت کو یاد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کا بڑا فائدہ ہے. آخرت اگر یاد آئے گی، آخرت کی اگر فکر ہوگی، سبحان اللہ، ہمارا عمل اچھا ہو جائے. یہ میرا پیغام ہے آج کی اس خطاب کا، اور اس کے لیے ایک مثال آپ کے حوالے دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر ہمارے ذہن میں آخرت ہے تو پھر ہمارا عمل اچھا ہوگا. پہلے قرآن کی آیت فمن کان یرجو، آگے پڑھو، لقاء، ارے بھائی کچھ تو پڑھو، ہر جمعہ کو پڑھتے ہو نا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. کیا مانا ہے اردو میں اس؟ جس مسلمان کو یہ امید ہے ایک دن رب سے ملوں گا میں انشاءاللہ، تو
تو اس کا عمل اچھا ہو جائے گا. اس لیے کہ آخرت اور عمل دونوں بڑے مضبوط ہیں. اور ایک مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے, سبحان اللہ. جڑ نظر آتا ہے, کسی بھی جھاڑ کا جڑ نظر آتا ہے, ارے بولو جی. ڈالی نظر آتی ہے, بولو کچھ تو آواز دو میرے بھائی. جڑ نظر نہیں آتا, ڈالی. قرآن کی مثال ہے, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. آپ کیسے اندازہ لگائیں گے جڑ اچھا ہے؟ اگر کسی درخت کی ڈالی اچھی ہے, برابر پھل دے رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس درخت کا جڑ اچھا ہے. اسی طریقے سے عقیدہ نظر نہیں آتا, عمل نظر آتا ہے. اگر کسی کا عمل خراب ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کا عقیدہ خراب ہے. اگر کسی کا عمل اچھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کا عقیدہ اچھا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو اچھا بنائے. اللہ ہمارے عمل میں دو چیزوں کو ثابت فرمائے. اللہ ہمارے عمل میں دو چیزوں کو اللہ داخل فرمائے. عمل نبی کے طریقے پر فرمائے, عمل میں اخلاص اللہ عطا فرمائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا میں بھی, اللہ آخرت میں بھی, اللہ دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو, ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں, اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ توحید پر قائم فرمائے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک میں امن کو قائم فرمائے. اللہ اس ملک میں امن کو قائم فرمائے. اس موقع پر کبھی کبھی ہم آپ کے سامنے آتے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس مسجد کے اندر, یا مسجد قباء کے اندر, یا مسجد حفصہ, یا بلال کے اندر, یا کوئی اور مسجد, جتنے میرے بھائی جب سے میں آ رہا ہوں یا جب سے میں نہیں آ رہا ہوں انتقال ہو چکا ہے, میرے سارے بھائیوں کے اللہ مغفرت فرمائے. اس مسجد کے ہو یا باہر کے, اللہ سارے بھائیوں کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک دعا ہمیشہ کرو, دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے, بدعت ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری قبر پرستی ہے, اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے. دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے, اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. یہ موقع ہے, الحمدللہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ فلسطین کے بیواؤں کی حفاظت فرمائے. اللہ معصوموں کی حفاظت فرمائے. دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے, دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے, دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے. اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے. اللہ ہر مظلوم کے سر سے ظلم کو دور فرمائے. اللہ اسے عمل کی توفیق دے. اللہ راضی ہو وہ عمل سے, وہ عمل میرے نبی کے طریقے پر ہو, وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ عز و جل کا. اللہ نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے آخرت کے موضوع پر کچھ باتیں کہنے کا. اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذمہ داروں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ ذمہ داروں نے اس مجلس کو رچا ہے, اس مجلس کو رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. اللہ ذخیر آخرت بنائے اس عمل کو. پھر علماء کرام اور آپ لوگ خاص طور سے ماشاءاللہ, کتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے میرے بھائی. میں نہیں بیٹھ سکوں گا ایسا, میں نہیں بیٹھ پاؤں گا اتنی دیر اس طریقے سے, اس ادب سے آلتی پالتی مار کر ایک دوسرے سے لگے ہوئے. سبحان اللہ, اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ اسی طرح آپ کو اور مجھے جنت میں ملا کر بٹھائے. اللہ ہماری آخرت دنیا سے بہتر بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.